گورنمنٹ کو جب اس کو اپنے پبلک کے اوپر لے جا کر جب استعمال کرتی ہے تو ہماری گورننس کیا ہوتی ہے، اور گورننس کو گڈ گورننس میں تبدیل کرنے کے لیے ہم نے کیا 4 چیزیں تھی آئیڈینٹیفائی کی تھی کل؟ ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی، رسپانسونیس اور پارٹیسپیشن. ہم نے کہا جب یہ 4 چیزیں آپ گورننس لیول کے اوپر لا کے امپلیمنٹ کرتے ہیں، ان چیزوں کو میک شیور کرتے ہیں، تو ہم اس کو کہتے ہیں گڈ گورننس. اور الٹیمیٹلی ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے کام گراس روٹ لیول تک جو ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، جو انفارمیشن پہنچا رہے ہیں، جو ہم اسکیمس بنا رہے ہیں، جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں، وہ سارے کا مطلب ہونا کیا چاہیے پبلک انٹرسٹ کے اندر، کہ وہ فیئر ہونا چاہیے، وہ جسٹیفائڈ ہونا چاہیے اور مورلی ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. رائٹ؟ کل ہم نے یہ بات کی تھی گورننس کے حوالے سے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ یونین کونسل سیکرٹری جو ہماری یونین کونسل ہے، دس از دا لوئسٹ ٹیئر اینڈ دا کلوزسٹ ٹیئر. ایسے ہی ہے نا کہ ہماری پبلک کے سب سے قریب اور سب سے مؤثر ٹیئر آف دا گورنمنٹ از لوکل گورنمنٹ. رائٹ؟ اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ پرسنالٹی وہاں پہ جو بیٹھی ہوئی کام کر رہی ہے وہ کون ہے؟ سیکرٹری یونین کونسل. ہم نے کل یہ بھی کہا تھا کہ ہر یونین کونسل اگر ہم اس کو کنٹری کا درجہ دیں تو یو آر دا پرائم منسٹر آف دیٹ یونین کونسل. از دیٹ سو؟ اگر آپ پرائم منسٹر ہیں تو آپ کو سوچنا بھی پرائم منسٹر کی طرح ہوگا، آپ کی فکر بھی پرائم منسٹر والی ہونی چاہیے. آپ کے پاس جو آپ کے 21 فنکشن ہیں، کل انہوں نے خود آئیڈینٹیفائی کی. مجھے خوشی ہوئی کہ میں جتنے ٹیلیز کے اندر فنکشن آئیڈینٹیفائی کرواتا ہوں وہ لوگ 5 سال 8 سے اوپر فنکشن آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. لیکن کل مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چاروں گروپ نے اپنے جو فنکشن آئیڈینٹیفائی کیے وہ سارے کے سارے آئیڈینٹیفائی کیے. دیٹ واز ویری نائس. آئی واز ویری ہیپی. پہلی دفعہ میں نے کسی سیکٹری کا گروپ دیکھا جس نے اپنے سارے فنکشن آئیڈینٹیفائی کیے. ورنہ مجھے بھی، میں اپنے لوکل گورنمنٹ ہیڈ آفس گیا ہوا تھا تو وہاں پہ مجھے ایڈمن صاحب نے کہا، کھارا صاحب نے، اور صاحب ان کے ایک آئے ہوئے تھے ملک شاید اعظم ہے بہاولپور سے، انہوں نے مجھے یہی کہا کہ جا کے نا بولے پوچھنا کہ فنکشن کتنے ہیں، کہ یہ لوگ 20-20 سال سے یہاں بیٹھے تو اپنے فنکشن ہی نہیں پتا ہوتا. تو کم از کم آج اس گروپ نے تو یہ بات ان کی غلط کر دی کہ نہیں ان کو پتہ فنکشن ہمارا، لیکن اس فنکشن سے کرنا کیا ہے وہ ہم نے کل سے تک یہ سیکھا کہ فنکشن ہم نے کرنے کیا ہے. اگر ہم نے فنکشن کو ڈیوائڈ کر تو میں نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا اس فنکشن کو، کہ اگر آپ کا انفارمیشن لینا اور دینا یہ فنکشن ہے آپ کا، یہی کہا تھا نا. لیکن اس لینے اور دینے کے ساتھ ایک اور کمپوننٹ ایڈ کریے اپنے ساتھ، انفارمیشن کو لینا، انفارمیشن کو دینا اور انفارمیشن کو اینالائز کرنا. کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، کتنی بچیاں پیدا ہو رہی ہیں، کتنے لوگ مر رہے ہیں، کتنے لوگ جی رہے ہیں، تو ہم یہ بھی تو پتہ کریں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. صرف بچیوں کی رجسٹریشن ہو رہی ہے تو وجہ کیا ہے؟ بیہیویئر چینج. اگر صرف لڑکوں کے پیچھے رجسٹریشن ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے؟ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا واٹ از دا ریزن. ہمارے پاس اگر آپ انتقال ہونے والے کو جو ہے ڈیتھ رجسٹریشن اگر آپ چیک کریں اور جا کے کمیونٹی میں چیک کریں، ہم نے کل یہ بھی دیکھا تھا کہ جہاں پہ لوگوں کی ڈیتھ رجسٹریشن ہو رہی ہے اس میں مردوں کی زیادہ ہو رہی ہے، خواتین کی کم ہو رہی ہے. کیا مجھے نیشنل سینسس کے لیے دس از ایکسیپٹیبل؟ مجھے تو دونوں پتہ کرنا ہے کہ مرد کتنے ہیں، مرد کتنے مر رہے ہیں، عورتیں کتنی مر رہی ہیں، لیکن رجسٹر نہیں ہو رہے. اب وہ بیہیویئر چینج، وہ کیمپین، وہ انفارمیشن دینا از یور رسپانسبلٹی. لیکن دیں گے اسی وقت جب مجھے پتہ چلے گا کہ لوگ خواتین کی ڈیتھ کو رجسٹرڈ نہیں کر رہے، تو فرق کوئی نہیں پڑتا. اس کے اوپر کون سا جائیداد ہے، کون سا اس نے متروکہ چھوڑا ہے کسی کے لیے کہ مجھے ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہو. رائٹ؟ بٹ یو ہیو ٹو میک شیور کہ اس کو بھی رجسٹر کرنا ضروری ہے. تو ہم نے یہ دیکھا تھا سر کہ ایک کمپوننٹ جو ہمارا انفارمیشن مینجمنٹ ہے کہ انفارمیشن صرف لینا دینا خالی فارم بھرنا نہیں ہے. یو ہیو ٹو اینالائز اٹ. آپ کے روٹ کاز پہ جائیے، پھر دیکھیے پرابلم کیا ہو رہی ہے، اس کے حساب سے آپ نے بیہیویئر چینج کرنی ہے، اس کے حساب سے آپ نے انفارمیشن ڈسیمینیٹ کرنی ہے، اس کے حساب سے آپ نے لوگوں کو انفارم کرنا ہے.